السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم سنیں گے بادلوں کو ایک شخص کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم۔ ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا، اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ اس لیے اس کی کھیتی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو دوسری جگہ پانی برس کر اور بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا، چونکہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلا دھار بارش برسائی اور پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا، اور وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ ساتھ چل کر دیکھے کہ کیا ماجرا ہے، کہ کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چلا اور چل کر اس باغ میں پہنچ گئے۔ یہ پانی اس باغ میں بادلوں کے ذریعے پہنچ گیا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا، آپ میرا نام دریافت کیوں کرتے ہیں؟ مسافر نے کہا، میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے آپ ہی کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا، اس عجیب و غریب واقعے کی طرح، اس لیے جس پانی کے ساتھ ساتھ چل کر آیا ہوں کہ چل کر معلوم کروں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں۔ تو حضرت آپ بتائیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ نے دریافت کر ہی لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں اس کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہوں۔ اس لیے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ اس پیارے خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری آمدن کا جو بھی حصہ ہے، ہم اس کو برابر اپنے رعایا میں یا اپنے جاننے والوں میں تقسیم کریں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں اور کچھ اپنے لیے رکھیں، اور کچھ ان لوگوں کے لیے جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں یا ہمارے لیے سبب بنتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے مال میں اور آپ کے زندگی میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔